آج کے لیکچر میں ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھائے گئے کچھ تھیورمز کے بارے میں مزید جانیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جو تھیورم 1 تھا وہ کیسے پروو کیا جاتا ہے، کیسے ثابت کیا جاتا ہے پاسچولیٹس کی مدد سے۔ آج ہم کوئکلی گو تھرو کریں گے تھیورم 2، 3، 4، 5 اینڈ 6 اور آخر میں ایک اور ٹاپک جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ ہے ٹروتھ ٹیبل ویلیڈیشن۔ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیورم اور پاسچولیٹس کو ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے کیسے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا ٹروتھ ٹیبل کے بارے میں بھی ایک تعارفی ڈسکشن ہوگی۔ یہ گزشتہ لیکچر کا تھوڑا سا ریکیپ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چند پاسچولیٹس ہم نے پڑھے تھے پہلے لیکچر میں، اس کے بعد پھر دوسرے لیکچر میں ہم نے اس تھیورم نمبر 1 کے پارٹ اے اور بی کا پروف جانا ان پاسچولیٹس کی مدد سے۔ اوکے، اب بڑھتے ہیں تھیورم 2 کی جانب۔ تھیورم 2 اگر آپ یہاں پڑھیں تو اس کے دو پارٹس ہیں۔ پارٹ اے states that x r 1 equals 1۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 کے ساتھ کوئی بھی ویریبل r کیا جائے یا کسی بھی ویریبل کے ساتھ 1 کو r کیا جائے یعنی پلس کیا جائے تو اس سے ہمیشہ آنسر لاجک میں 1 آتا ہے۔ Part 2 states that if there is a 0 in the AND operation، یعنی کسی بھی ویریبل کے ساتھ 0 کو اینڈ کر دیا جائے تو ہمیشہ آنسر میں ہمارے پاس 0 لاجک آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان پاسچولیٹس کو ان تھیورمز کو ہم دوبارہ اسی طرح لینتھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ آلریڈی جان چکے ہیں کہ کہاں پہ کون سا پاسچولیٹ یوز ہوگا، اور آخر میں ہم یہاں تک پہنچیں گے۔ تو ہم تھوڑا سا اگین کوئکلی ان ٹاپکس کو گو تھرو کریں گے۔ 2a کو دیکھیں ذرا، x r1 is equal to 1، اور اسی طرح یہ جو سارے پاسچولیٹس ہیں یہ یوز ہو رہے ہیں، اور آخر میں ہمارے پاس یہ 1 رزلٹ آ رہا ہے۔ تو آپ اس کو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا اپنے بک سے۔ تھیورم 2b بھی انہی پاسچولیٹس کی مدد سے پروو کیا جا سکتا ہے۔ تھیورم 3 جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ویریبل کا جب ہم 2 مرتبہ کمپلیمنٹ لے لیں تو رزلٹ میں ہمارے پاس وہی ویریبل یا وہی ویلیو واپس آتی ہے۔ آپ سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس ایک لاجک 1 ہے یہاں پہ x کی جگہ، x چونکہ ایک ویریبل ہے اس کی ویلیو 1 بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ویلیو یہاں پہ بائنری الجبرا میں 0 یعنی بولین الجبرا میں 0 بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہ ویلیو سپوز 1 ہے تو 1 کو اگر ہم ایک مرتبہ کمپلیمنٹ لے لیں تو اسے 0 آئے گا۔ اب ہم اگر دوبارہ اسی ویلیو کا کمپلیمنٹ لے لیں تو ظاہر ہے کہ اس سے اگین وی ول ریسیو 1، یعنی کسی بھی ویلیو کا ہم 2 مرتبہ کمپلیمنٹ لے لیں تو اس سے وہی ویریبل واپس ریسیو ہوتا ہے، وہی ویلیو دوبارہ ہمارے پاس رزلٹ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو آتھر لکھتے ہیں کہ فرام پاسچولیٹ 5 وی ہیو x پلس x کمپلیمنٹ یعنی x اور x کمپلیمنٹ از اکول ٹو 1 اینڈ x کمپلیمنٹ از اکول ٹو 0 which defines the complement of x۔ یہ بھی کمپلیمنٹ ہے اور یہ بھی اسی ویلیو کا کمپلیمنٹ ہے۔ The complement of x complement is x and is also x complement whole complement۔ ٹھیک ہے، یعنی اس ویلیو کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ
یہ بھی ہے اور اس کا یہ چونکہ دونوں برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کمپلیمنٹ، یہ جو ایکس کمپلیمنٹ ہول کمپلیمنٹ ہے اور اس کا کمپلیمنٹ، ان دونوں کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ برابر آتا ہے ایکس کمپلیمنٹ کی ان پاسٹولیٹس کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ویلیوز آپس میں کیا ہے، دے آر ایکول. تو آپ اس کو اسی طرح پروو کر سکتے ہیں جس طرح یہ تھیورم جو ہے پروو کیے گئے ہیں. اوکے. تھیورم 6 جو ہے کہہ رہا ہے کہ ایکس آر ایکس وائی از اکول ٹو ایکس، اور اس کا سیکنڈ پارٹ کہہ رہا ہے کہ ایکس اینڈ ایکس آر وائی از اکول ٹو ایکس. اس کا فرسٹ پارٹ دیکھیں کہ ایکس آر ایکس وائی یعنی ایکس آر ایکس اینڈ وائی از اکول ٹو ایکس. لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیجئے. اگر ایکس کے ساتھ ہم اس پاسچولیٹ کی مدد سے، یہ جو پاسچولیٹ ہے یعنی ہم کسی بھی ویلیو کے ساتھ 1 کو آر کر دیں تو ہمارے پاس وہی ویلیو واپس ریزلٹ میں آتی ہیں. تو یہ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ یہاں پہ لے لیں، یہ والا جو ٹرم ہے یہ رہنے دیں اور ایکس کے ساتھ ہم 1 ایڈ کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایکویشن پہ یا ایکسپریشن پہ، کیونکہ 1 کو آپ کسی بھی ویلیو کے ساتھ ایڈ کر لیں تو واپس ہمارے پاس ریزلٹ میں وہی ویلیو واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ڈسکشن کی تھی پہلے لیکچر میں اور سیکنڈ لیکچر میں بھی. تو یہاں پہ دیکھ لیں اگر آپ، تو یہ ہمارے پاس وہ ڈسٹریبیوشن نہ ہے، ڈسٹریبیوشن آف اینڈ اوور آر. ٹھیک ہے، تو اس کے اسی طرح ہم اگر اس کو مزید دیکھ لیں تو اسے ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آتا ہے ایکس پیرنتھیسس 1 آر وائی. ٹھیک ہے، اب دوبارہ وہی پاسچولیٹ کہ آپ کسی بھی ویلیو کے ساتھ 1 کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس ریزلٹ یہ والی جو یہ والا جو تھیورم تھا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ویلیو کے ساتھ آپ 1 کو آر کر دیں تو ہمارے پاس ریزلٹ ہمیشہ 1 ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایکس اینڈ وائی آر 1 کیا، یہاں پہ تو اس فیکٹر سے یہاں پہ 1 ریسیو ہو گیا، یہ ایکس اپنی جگہ آ گیا، یہاں پہ اینڈ ہے بیچ میں. اب آپ دیکھ لیں 2a کی مدد سے کہ آپ جو ہے کسی بھی ویلیو کے ساتھ 1 کو اینڈ کر دیں تو ریزلٹ میں ہمارے پاس وہی ویریبل ریسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہمارے پاس ریزلٹ یہی آئے گا. تو یہ جو لا ہے، یہ جو تھیورم ہے، یہ ایبزارپشن تھیورم کہلاتا ہے، اور اس سے ان دونوں سے اس طریقے سے ہم ان دونوں کو پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب باقی جو تھیورم رہ گئے، ایک ہمارے پاس رہ گیا جن کو پروو کرنا رہ گیا، ایک ہے ڈی مورگن تھیورم، اور دوسرا ہمارے پاس ایسوسیٹو تھیورم. ٹھیک ہے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم پروو کریں گے ویلیڈیشن ٹو ٹیبل ویلیڈیشن کی مدد سے. ٹو ٹیبل ویلیڈیشن any theorem and postulate can be validated or proved using truth table. truth table کی مدد سے ہم کسی بھی تھیورم یا پاسچولیٹ کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے کو ہم یوز کریں گے، استعمال میں لائیں گے تھیورم 4 کو پروو کرنے کے لیے، ایسوسیٹیو تھیورم کو، اور تھیورم 5 ڈی مورگن تھیورم کو پروو کرنے کے لیے ان کو یوز کریں گے. The algebraic proofs of the associative law and De Morgan's theorem are long and will not be shown here. However, their validity is easily shown with truth table. For example, the truth table for the first De Morgan's theorem, this
is shown below. यहाँ पे जो ऑथर कह रहा है कि डिमॉर्गन थ्योरम को अगर हम अलजेब्रिक पास्टुलेट्स की मदद से यानी अलजेब्रिक तरीके से प्रूव करने जाएं तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसकी बजाय हम एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रुथ टेबल वैलिडेशन। ट्रुथ टेबल वैलिडेशन जो है, पहले आप ट्रुथ टेबल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो। ट्रुथ टेबल में हम जो अगर हमारे पास कोई फंक्शन या एक्सप्रेशन है बूलियन अलजेब्रा का, उसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। और उन कम्बिनेशंस के लिए जो उस एक्सप्रेशन के लिहाज से जो रिज़ल्ट बनेगा एक कॉलम में हम वो लिखते हैं। ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल के बारे में हम तफसील से जानेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रही है इनकी ट्रुथ टेबल्स की। तो ये जो पहले अब आते हैं डिमॉर्गन थ्योरम की तरफ। डिमॉर्गन थ्योरम हमें बताता है कि अगर x और y को r किया जाए और इनके बाद इन सब का मतलब होल कम्प्लीमेंट ले लिया जाए, x और y होल कम्प्लीमेंट, तो ये कम्प्लीमेंट अप्लाई होगा x पे भी, r पे भी, y पे भी, यानी रिज़ल्ट में हमारे पास आएगा x कम्प्लीमेंट एंड y कम्प्लीमेंट। देखें, इन सब पे आप अप्लाई कर लें जिस तरह बिल्कुल ड्युअलिटी थ्योरम में होता था, ड्युअलिटी प्रिंसिपल में, कि जब कम्प्लीमेंट अप्लाई होता था तो वेरिएबल्स कम्प्लीमेंट में तब्दील हो जाते थे और r एंड में और एंड r में, ठीक है। तो x और y अगर हम होल कम्प्लीमेंट ले लें तो ये बराबर होता है x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट। अब ये हम देखेंगे ट्रुथ टेबल की मदद से हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब के जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। हम प्रूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के कि इन दोनों का रिज़ल्ट सिमिलर है कि नहीं। यहाँ पे देखें जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इनके पॉसिबल कम्बिनेशंस, इनकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कि दोनों ज़ीरो हो, वो भी लिखे गए हैं। हो सकता है कि x ज़ीरो हो y 1 हो, तो ये कम्बिनेशन भी लिखा गया है। इसी तरह हो सकता है अगर x 1 हो और उस वक्त y 0 हो तो वो कम्बिनेशन भी लिख लिया गया, और आखिर में अगर दोनों 1 हो तो दोनों वो वाला कम्बिनेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ये ट्रुथ टेबल का एक तरीका है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बाइनरी कोड हैं, 0 से स्टार्ट है और आखिर में जाके 1 तक पहुँच गए, ठीक है। तो इसको जब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों तो उसके कम्बिनेशंस कितने बनेंगे, तो इसके लिए एक सीधा साधा फार्मूला है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं आपके पास उसको 2 टू द पावर ले लें, 2 का एक्सपोनेंट ले लें। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास इस ट्रुथ टेबल के लिए कम्बिनेशंस बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 कम्बिनेशन। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन होता या फंक्शन होता तो यहाँ पे 3 वेरिएबल होते और ट्रुथ टेबल में कम्बिनेशंस कितने होते, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 कम्बिनेशंस। 0 से स्टार्ट लेते और आखिर में जाके 1 पे ख़त्म होती बात, ठीक है। उम्मीद है आप इसकी लॉजिक को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए भी इस एक्सप्रेशन को, इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड के रिज़ल्ट्स देखेंगे और देखेंगे कि आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हुए, सेम हुए, इसका मतलब है कि हमारे पास थ्योरम जो है वो वैलिडेट हो गया। अदरवाइज़ थ्योरम हमारे पास वैलिडेट नहीं होगा, यानी प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पहला कम्बिनेशन है x 0 है y भी 0 है, 0 को 0 से r कर दिया जाए। देखें हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को डिराइव कर रहे हैं इस कम्बिनेशन के लिए। 0 कम्बिनेशन के लिए हम इस थ्योरम के लेफ़्ट हैंड साइड को डिराइव कर रहे हैं। तो ये
اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے؟ ایکس آر وائی ہول کمپلیمنٹ. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیرائیو کریں گے ایکس آر وائی کو، پھر ہمارے پاس جو ریزلٹ یہاں پہ آئے گا ہم اس کا کمپلیمنٹ لے لیں گے. تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ایکس آر وائی ہول کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پہلی ویلیو ہے، پہلا رو جو ہے، اس میں ایکس کی ویلیو 0 ہے، وائی کی ویلیو 0 ہے. دونوں کو آپس میں آر کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آر آپریشن میں جس طرح ہم نے پاسچولیٹس وغیرہ دیکھیں ابھی تک، کوئی بھی 1 نہ ہو تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے؟ 0. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ جو آر آپریشن ہے اس کی مثال پیرلل سرکٹ کی طرح ہوتی ہے، جو متوازی سرکٹ ہوتا ہے جس میں دو سوئچز آپس میں متوازی لگے ہوتے ہیں. ایکس اور وائی کو اگین کنسیڈر کر لیں، دو پیرلل سوئچز، دونوں سوئچز آف ہے تو آپ کے پاس ریزلٹ بھی آف آئے گا. یا اگر بار بار آپ کو چونکہ پھر یہ سرکٹ کو ذہن میں لانا مشکل ہوگا تو یاد رکھیں کہ آر آپریشن میں جب تک کوئی بھی 1 نہ ہو، سارے زیروز ہوں، سارے آف ہوں، تو ہمارے پاس ریزلٹ بھی آف آئے گا، یعنی 0 آئے گا، یعنی فالز آئے گا. ٹھیک ہے، 0 کو فالز بھی کہتے ہیں بولین الجبرا میں، اور 1 کو ٹرو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس ٹیبل کا نام بھی ٹروتھ ٹیبل پڑا ہے کہ اس میں ٹرو اور فالز ویلیوز ہوتی ہیں. اچھا، تو جو 0 زیروز ہیں اس کا یہاں پہ آر آپریشن سے تو 0 آیا. اب اس کا ہول کمپلیمنٹ ہم نے معلوم کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس 1 آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان سب کو آپ دیکھ لیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی 1 موجود ہے تو ہمارے پاس ریزلٹ بھی 1 آئے گا. اب ان کا کمپلیمنٹ کیا آئے گا؟ 0 آئے گا. تو یہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہاں پہ ڈیرائیو ہو گیا. اب آتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. جو ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آئے. اس کا جو ایکسپریشن ہے ایکس کمپلیمنٹ وائی کمپلیمنٹ، اس کے لیے پہلے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ایکس کمپلیمنٹ، دین وی ول فائنڈ آؤٹ وائی کمپلیمنٹ, and then we will see what does this combination give us. For example, we have derived x complement here. If you see in x column we have 0 0 1 1. Take its complement, okay, convert 0 to 1 and vice versa, and convert 1 to 0. When we convert 0 to 1, we will have for x complement this column like this. 0 is converted to 1, this 0 is converted to 1, and these ones are converted here to 0s. Similar operation can be applied to the column of y as well. We have 0 1 0 1, and when we see here تو یہاں پر بھی آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا کمپلیمنٹ ملے گا. 0 1 بن گیا ہے، یہ 1 0 بن گیا ہے، یہ 0 اگین 1 بن گیا ہے، اور یہ 1 0 بن گیا. اب کیا ہے؟ فائنلی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان دونوں کا اینڈ آپریشن کیلکولیٹ کرنا ہے. فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کالم کی ایک ویلیو اور اس دوسرے کالم کی یہ ویلیو، ان کا اینڈ آپریشن کیا ریزلٹ دیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ آپریشن ایک سیریز الیکٹرانک سرکٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے. جیسے کہ یہ ایک سوئچ ہے اور اسی لائن میں یہ ایک دوسری سوئچ بھی انسٹالڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ سیریز سوئچ میں جو تواتر کے ساتھ دو سوئچز لگے ہوتے ہیں تو دونوں سوئچز کا آن ہونا ضروری ہوتا ہے سرکٹ کو آن رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کرنٹ کو آگے جانے کے لیے دونوں سوئچز کا آن ہونا ضروری ہوتا ہے. یا اگین اگر یہ مشکل پڑ رہا ہے کیونکہ آگے آپ کا یہاں یہ اینڈ کا اور آؤٹ کا آپریشن ہم نے بہت کوئکلی کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے بہت کمپلیکس ایکویشنز جو ہے وہ سالو کرنے ہوں گے، فنکشنز جو ہے ہم نے سالو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ اینڈ آپریشن میں جب تک سارے زیروز ہیں، جب تک ایک بھی زیرو ہے تو آپ کا ریزلٹ ہمیشہ 0 آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بھی زیرو نہیں، آپ کا ریزلٹ یہاں پہ 1 آیا. یہاں پہ کوئی نہ کوئی زیرو موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے؟ 0. اب آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟
یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا کالم ہے اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا کالم ہے، ان دونوں کی یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا یہ والا کالم ہے اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا کالم ہے، ان دونوں کو آپس میں میچ کر لیں. اف دے آر سملر وی ہیو اور ریزلٹ، دیٹ از ڈی مارگن لا اس تھیورم از پرووڈ، اوکے، اور ویلیڈیٹڈ. تو دیکھیں بالکل ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے یہ کالم اور یہ کالم بالکل سملر ہے. اس طرح ڈی مارگن لا جو ہے وہ کیا ہو گیا، ویلیڈیٹ ہو گیا. اسی طرح ڈی مارگن لا کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آر کی بجائے اینڈ آپریشن ہے، یعنی ایکس اینڈ وائی، اور اس کا ہول کمپلیمنٹ ہم لے لیں، تو ہمارے پاس ریزلٹ میں آئے گا ایکس کمپلیمنٹ اور وائی کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ بھی آپ اسی ہی ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے یہ والا پارٹ بھی آپ پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں ہوگی آگے آپ کو. اوکے، تو یہ ہمارے کچھ تھیورم رہ گئے تھے، ان کا پروف بھی ہم نے جانا کہ کس طرح ان کو پروف یا ویلیڈیٹ ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ سارے ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے آپ جتنی بھی پاسٹولیٹس ہیں ان کو بھی آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. سپوز آپ کے ذہن میں مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ تمام جو پاسٹولیٹس ہیں ان کو بھی آپ ٹرائی کر لیں پین پیپر لے کے. آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی بھی پاسٹولیٹ ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے ہم آسانی سے پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایکس کمپلیمنٹ ہول کمپلیمنٹ از اکول ٹو ایکس، تو اس کو بھی آپ آسانی سے ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے پروف کر سکتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سارے جتنے سارے تھیورم ہم نے کیے الجبرک مینیپولیشن پاسٹولیٹس کی مدد سے ان کا پروف دیکھا، ان کو آپ اسی طرح ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے پروف کر سکتے ہیں.